بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں ایک شخص جس کا نام ہے عامر لیاقت حسین، وہ مردہ پڑے ہیں، کفن میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اس نتیجے تک انہیں کس نے پہنچایا؟ ان کی بیویوں نے، یا پھر یوٹیوبرز نے، یا پھر ان کی جو لاسٹ بیوی تھی، یا یہ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے گئے؟ کون ان کی اس تصویر کا ذمہ دار ہے؟ عامر لیاقت جو 20 سال سے اس قوم کو انٹرٹین کسی نہ کسی طرح، پہلے مذہبی جو ہے پیغامات دیتے تھے، بعد میں انٹرٹین کرنے لگے، بڑی طرح سے یہ ایک ملک میں رونق تھی۔ یہ کنفرم بات ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس ملک کی ایک رونق تھی۔ آج ان کی موت کا مجھے تو ایسا ہی افسوس ہے جیسے اپنا کوئی گھر کا بندہ، کیونکہ اس ملک کا بندہ تھا، گھر کا بندہ تھا، ہمیشہ ٹی وی پہ آ کے مسکراتے میمز بنتی اس پہ، اس نے انجوائے ہی کروایا ہے قوم کو، لیکن قوم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے بتاؤں گا ذمہ دار کون ہے۔ اس کی موت کا سب سے بڑا ذمہ دار یوٹیوبرز ہیں۔ پچھلے دنوں میں دانیہ کو سب سپورٹ کرتے رہے، جو اس کی آخری بیوی تھی، ہر یوٹیوبر اس کے گھر جا کے اس کو سپورٹ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ عامر لیاقت کے خلاف سب لگے ہوئے تھے، میں بھی چاہتا، میں نہیں گیا۔ میں نے پہلے ایک وکیل کے ساتھ ویڈیو بنائی، اس میں میں نے بتا دیا کہ اس کو اس ٹائم ضرورت ہے ہم سب کی، حالانکہ ان کی کوئی غلطیاں ہیں لیکن ہمیں ان کو ضرورت ہے۔ پھر ان تک میرے ایک بات پہنچی تو پتہ چلا یہ ڈپریشن کا جب پتہ چلا تو میں نے ان پہ کوئی ویڈیو نہیں کی، ورنہ چاہ رہا تھا میں کروں، لیکن میں نے کہا کچھ بھی نہیں، یہ بندہ ہرٹ ہو رہا ہے اس ٹائم۔ اور یوٹیوبرز نے ایک ڈپریشن جو آخری وقت ڈپریشن موت تک لے گیا بندے کو، اس کے خلاف ویڈیوز بنا دانیہ کو پروموٹ کر کے اس کو موت کے حوالے کر دیا۔ اور جب بھی یہ نئی ویڈیو دیکھتا تھا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس پہ ویڈیوز، اس کی ننگی ویڈیوز، ایک بندے کی ایک پردے کی ویڈیو بیوی کے ساتھ ننگی ویڈیو لیک کر دی اس لڑکی نے یوٹیوبرز کے تھرو۔ اور یوٹیوبروں نے کیا کیا، اس کو جب اس کے میں نے یہ سنا ہے ان کے بڑے کلوز فیملی ممبر سے کہ جب کوئی ویڈیو آتی تھی اس کے خلاف، یہ اتنا روتے تھے، یہ اتنا پریشان ہوتے تھے اندر سے کہ آج میرے خلاف یہ آ گیا۔ کوئی حق میں اس کے ایک بندہ پاکستان میں حق میں نہیں بول سکا، کوئی بندہ اٹھ کے نہیں بولا حق میں۔ میں کراچی میں واللہ میں عامر لیاقت سے، میری ہانیہ سے بات ہوئی، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے اسے کال کی، میں نے کہا میں ان کی سپورٹ میں ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں۔ ہانیہ اسلام آباد تھی، کچھ نجی مصروفیات زندگی میں چلتی ہیں، اس وجہ سے نہیں جا پایا، لیکن اگر اس طرح کا سین ہو جانا تو میں ضرور جاتا، کراچی بھی جاتا۔ میں عامر لیاقت کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ہانیہ سے آپ اس کی جو بیوی جو شور کر رہی تھی اس سے آپ کلمہ پڑھوا کے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی سپورٹ کرنا چاہ رہا تھا عامر لیاقت کی۔ لیکن ان یوٹیوبرز کو جو اپنی ریٹنگ کے چکر میں، ہم بھی ریٹنگ کے چکر میں ہوتے ہیں ہر بندہ، لیکن کسی کے دماغ کے ساتھ تو اس طرح مت کھیلو، کسی کی موت تک تو مت لے کے جاؤ۔ کسی کی، ہر بندہ ریٹنگ کے چکر میں ہوتا ہے، اس میڈیا کا جو کام ہے وہ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ عامر لیاقت صاحب خود ریٹنگ کر لیتے تھے، لیکن کسی کو اس طرح غرق کر دینا، اتنا نہیں سمجھ سکے کہ یار یہ ڈپریشن میں ہے، اس کی ننگی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں۔ کون شخص ننگی ویڈیو کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم تو نہیں رہ سکتے، کوئی بھی نہیں رہتا، غیرت مند آدمی نہیں رہتا۔ تو اس کی موت کے سب سے بڑے ذمہ دار یوٹیوبر اور دانیہ ہیں، جنہوں نے اسے پریشان کیا رہا۔ دانیہ اور یوٹیوبر اس کی موت کا ذمہ دار ہیں۔ عامر لیاقت حسین، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کا خلاق کبھی پر نہیں ہو سکتا اس قوم میں۔ آپ یاد رکھنا، ابھی ساری قوم ان سے محبت کا اظہار کرے گی، اور انا للہ وہ تو پڑھنا ہمارا فرض ہے، محبت کا اظہار موت پہ کرنا بھی چاہیے، تو ان کے لیے دعا بھی، مغفرت بھی کریں گے، سب کریں گے۔ اب تو یہ دلوں رگوں میں ویڈیوز بنائی جائیں گی، سیڈ میوزک لگائے جائیں گے۔ جب یہ زندہ تھا اس کی ڈیش آپ لوگوں نے کی، لیکن اب جب یہ چلا گیا، کرنی چاہیے، اب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ اوپر جا کے کم از کم دیکھ سکے کہ اب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک عامر لیاقت حسین کو دنیا تو اب نہیں رہی، آخرت میں جنت میں بلند ترین رتبہ عطا فرمائے، اور ان کی جو خطائیں، غلطیاں جو ان سے ہوئیں ان سے جو ہے ان کو اللہ معاف کر دے ان سے۔ تو وہ اجازت دیں اسی بات کے ساتھ کہ خدا کا واسطہ ہے، جب کوئی ڈپریشن میں اس کی موت کے ذمہ دار مت بنو، اس کو دیکھو۔ پیسے کمانے کے چکر میں یہ کام جو کرتے ہیں بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔